ملک میں مہنگائی کا طوفان، ہر شخص پریشان، سبزیاں اور دالیں بھی غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگیں۔ کراچی میں لیموں 1200 روپے فی کلو پر فروخت، پیاز 100، ٹماٹر 80، بھنڈی 100 روپے فی کلو دستیاب۔ پشاور میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1450 روپے تک جا پہنچا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی 14 اشیاء پر سبسڈی بھی ختم کر دی گئی۔ خوردنی تیل 20 روپے فی لیٹر مہنگا ملے گا۔ مرغی کے گوشت کی قیمت بھی 600 روپے تک جا پہنچی۔ 4-5 گھنٹے تھی، سارا دن لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے۔ شہباز شریف نے اعلان بھی کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کم کی جائے گی، اس کا کوئی حل نہیں ہوا۔ 17 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے۔ جب سے یہ صادق اور امین ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف آئے تب سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ 12 گھنٹے 18 گھنٹے لیٹ نہیں ہوتے، اس حکومت سے کیا فائدہ؟ شدید گرمی میں بجلی کی طویل بندش، عوام کا جینا محال۔ ملک بھر میں کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، رات کی نیند میسر نہ دن کا آرام، کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا۔ دوسری جانب حکومت کا شارٹ فال 1000 میگا واٹ رہ جانے کا دعویٰ، چھٹی کے باعث بجلی کی طلب میں کمی، انڈسٹریاں اور دفاتر میں باقاعدہ کام کا آغاز کل سے ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے بجلی کی طلب میں کل سے اضافہ ہوگا، لوڈ شیڈنگ کا نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ ہنزا میں گلیشیائی جھیل پھٹنے سے سیلابی صورتحال، گلیشیئر سے آنے والے پانی کا بہاؤ تیز۔ حسن آباد میں RCC پل ٹوٹ گیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کا انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو فوری ایکشن کا حکم۔ ضلع نگر سے متبادل سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت یقینی بنانے کی ہدایت، کہا سیاحوں کی بھرپور مدد اور رہنمائی کی جائے۔ ریسکیو اور محکمہ صحت حادثے سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہیں۔ ساس ویلی واقعے میں زخمی سیاحوں کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ شام کو میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے خلاف جلسہ کر رہے ہیں، عوام کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حقیقی آزادی کی جدوجہد، PTI آج ایبٹ آباد میں عوامی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ کالج گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں جاری۔ عمران خان کا ایبٹ آباد اور جہلم کے عوام کے نام پیغام، کہا ایبٹ آباد آج شام کو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، امپورٹڈ حکومت کے خلاف جلسہ کر رہے ہیں، قوم کو اسلام آباد کی کال کے لیے تیار کر رہا ہوں، منگل کو جہلم آؤں گا، اسلام آباد کی کال دوں تو سب کو شرکت کرنی ہے۔ ملک پر کرپٹ ترین مافیا اور قاتلوں کو مسلط کر دیا گیا۔ ملک تباہ کرنا ہو تو چوروں کو حکمراں بنا دیا جاتا ہے۔ مشکلات سے نکل کر پاکستان پاؤں پر کھڑا ہوا تو ہماری حکومت گرا دی گئی۔ امریکہ کو حکم دینے کی عادت پڑی تھی، میں نے انکار کیا تو سازش شروع ہو گئی۔ عمران خان کا اوورسیز پاکستانیوں سے ورچوئل خطاب، کہا لوٹے اور غدار جہاں بھی جائیں گے نعرے لگیں گے، اسلام آباد میں پرامن احتجاج کریں گے، دنیا کو غداروں کو اداروں کو بتائیں گے قوم کہاں کھڑی ہے۔ عمران خان کا خطاب سننے کے لیے ملک اور بیرون ملک بڑی اسکرینیں لگائی گئیں۔ لندن، برمنگھم، مانچسٹر، اٹلی، ناروے، بیلجیم اور اسکاٹ لینڈ سمیت کئی ملکوں میں اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان کا خطاب سنا۔ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کا بھی عمران خان سے یکجہتی کا اظہار۔ آسٹن اور ہیوسٹن میں حکومت کی تبدیلی کے خلاف مظاہرہ، پاکستان میں فوری انتخابات کا مطالبہ، لاہور اور ملتان سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں، امپورٹڈ حکومت کے خلاف نعرے۔ عمران خان سے تمام مکاتب فکر کے نمائندے اور علماء کرام کی ملاقات، حقیقی آزادی کی تحریک کی بھرپور حمایت کا اعلان، سازش کے نتیجے میں منتخب جمہوری حکومت کے خاتمے پر تشویش کا اظہار، عدالتی کمیشن تحقیقات کے مطالبے کی تائید کی۔ ملاقات میں قرارداد کی بھی متفقہ منظوری دی گئی۔ قرارداد میں اسلام اور ناموس رسالت کے لیے عمران خان کے اقدامات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کپڑے بیچنے پڑے تو بھی KP والوں کو آٹا سستا دوں گا، وزیر اعظم شہباز شریف کا شانگلہ میں پرجوش خطاب، وعدہ کیا کہ 2 دن میں پنجاب اور KP میں آٹے کی قیمت یکساں ہو جائے گی۔ سابق حکومت پر بھی گرجے برسے، بولے عمران خان 4 سال سویا رہا، قوم کو دھوکہ دیا، مہنگائی عروج پر چلی گئی، لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی، اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں، صرف غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ کپڑوں کی بجائے اپنے اور بھائی کے لندن فلیٹس بیچ کر پاکستان لے آئیں، اربوں ڈالر سے دیگر مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔
فواد چودھری کا کرارا رد عمل۔ مراد سعید کہتے ہیں شہباز حکومت نے خیبر پختونخوا میں آٹے کا مصنوعی بحران پیدا کیا، بجلی بھی مہنگی کر دی۔ آزادی مارچ اسلام آباد جائے گا تو ان کے دل دہل جائیں گے۔ تیمور سلیم جھگڑا بولے شہباز شریف کی بات پر ہنسی آ رہی ہے، انہیں بتاتا چلوں کہ کے پی میں 2 ماہ پہلے سے ہی 10 کلو آٹا 800 روپے کا ہے۔ آج جو حکمران ہیں وہ پی ٹی آئی کی نااہلی کی وجہ سے ہیں۔ عمران خان کے پاس نمبرز کم تھے تو سیاسی عمل میں آگے بڑھتے، انہوں نے سارے سیاسی عمل کو ہی متنازع بنا دیا۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا ایم کیو ایم آخری منٹ تک حکومت میں ہو کر اپوزیشن کے ساتھ کام کرتی رہی، پی ڈی ایم پوائنٹ سکورنگ کے لیے تھی، اس لیے حصہ نہیں بنے۔ سندھ میں پانی کی شدید کمی، سکھر بیراج پر پانی کی قلت 51% تک پہنچ گئی۔ سکھر بیراج پر پانی کی آمد 27,000، اخراج 8,000 کیوسک۔ کوٹری بیراج پر پانی کی آمد 4,900، اخراج 200 کیوسک ریکارڈ۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا وفاقی وزیر آبپاشی سے استعفے کا مطالبہ، سندھ کے پانی سے وڈیروں کی زمینیں آباد کرنے کا الزام لگا دیا، کہا پانی کی مصنوعی قلت زمینیں ہڑپنے کی کوشش ہے۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں، سندھ میں دوسرا ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ حیدرآباد، بدین، میرپور خاص میں درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری تک جانے کا امکان۔ پی ڈی ایم اے کی لوگوں کو غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت، گرمی کی لہر 1 ہفتے برقرار رہے گی۔ شہباز حکومت کی صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع، صحافی سمیع ابراہیم کے خلاف ایف آئی اے کی تفتیش کا آغاز، مقدمہ درج، 13 مئی کو پیش ہونے کی ہدایت۔ ایف آئی اے نے سمیع ابراہیم کو پیکا قانون کے تحت طلب کر لیا۔ اپوزیشن میں آزادی صحافت کی دعوے دار جماعت نے حکومت میں آتے ہی انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں۔ پی ایف یو جے کے نائب صدر لالا اسد پٹھان کہتے ہیں صحافیوں کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا۔ شہباز شریف نے کہا تھا اقتدار میں آ کر پیکا قانون کو واپس لیں گے، وزیر اعظم کے احکامات کے باوجود مقدمہ درج کیا گیا۔ وفاقی حکومت کو علم ہی نہیں کہ ان کے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ حکومت ایف آئی اے کی پیکا ایکٹ پر فیصلے کے خلاف پیٹیشن سے لاعلم، پیٹیشن فوری واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ صحافتی تنظیموں کے دباؤ پر حکومت کو ایف آئی اے کی پیٹیشن واپس لینا پڑی۔ ایف آئی اے نے پیکا ایکٹ کے سیکشن 20 کو غیر آئینی قرار دینے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ پاک پتن میں بھائی نے غیرت کے نام پر سر پر اینٹیں مار کر بہن کو قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے مقتولہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ روس نے یوکرین کے شہر خارکیف میں امریکی اور یورپی فوجی ساز و سامان تباہ کر دیا۔ یوکرین کے 18 فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ روسی فوج نے یوکرین کے شہر اوڈیسا پر 4 کروز میزائل بھی فائر کیے، جس سے ایئرپورٹ پر آگ لگ گئی۔ امریکہ میں ہیپاٹائٹس کا پراسرار پھیلاؤ، 100 سے زائد بچے شدید بیمار۔ امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق گزشتہ 7 ماہ میں 8 بچوں کے جگر کی پیوند کاری ہو چکی۔ بیماری کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ فیملی وزٹ ویزے پر سعودی عرب آنے والے حج ادا نہیں کر سکیں گے، سعودی وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے۔ اس سال حج ادائیگی کے لیے حج ویزا یا باضابطہ اقامہ ویزا ضروری ہوگا۔ حج کے قواعد اور انتظامات کا اعلان وزارت حج اور عمرہ کے تحت ہوگا۔ یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں، میرا سارا مقام تم سے ہے۔ آج دنیا بھر میں ماں سے محبت کے اظہار اور خراج تحسین پیش کرنے کا دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد محبت کے خالص ترین رنگ لیے اس مقدس رشتے کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی فارمولا 1 ریس پاکستان کے پہلے HD سپورٹس چینل اے سپورٹس پر دیکھیے براہ راست۔
क्वालिफाइंग राउंड में चार्ल्स लेक्लेर्क की पहली पोजीशन, कार्लोस सेंस दूसरे और मैक्स वर्स्टेपेन तीसरे नंबर पर रहे। ARY न्यूज़ ज़ैप पर लाइव स्ट्रीमिंग भी जारी, तो अभी ARY ज़ैप मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और फार्मूला 1 रेस के सनसनीखेज लम्हात एंजॉय करें।